اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت جو کل کائنات کے خالق، مالک، حاجت روا اور مطلق العنان ہے، خالق و مالک نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے سب سے خوبصورت ڈانچے اور سانچے میں ڈالا ہے۔ قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اتنے خوبصورت اور معزز رب سے کس چیز نے دور کر دیا ہے کہ اسی خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہارے جوڑ میں ایک توازن اور اعتدال رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے جس طرح تمہیں چاہا ہے اس طرح تمہیں جوڑ دیا ہے۔ اور کائنات کی تخلیق میں سب سے خوبصورتی اللہ رب العزت نے رکھی ہے تو تمہاری تخلیق میں رکھی ہے۔ انسان کے اعضائے جسم میں دل بہت مقام رکھتا ہے، جس کی دھڑکن سے انسانی زندگی کا وجود ہے، اور اسی کی سوچ اور فکر کے مطابق انسان کے باقی اعضاء کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان۔ ابن آدم جب بھی صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے التجا اور عرض کرتے ہیں فإنما نحن بك، ہم تو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ أَعْوَجَجْنَا۔ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تم درست رہی تو ہم بھی درست رہیں، اور اگر تمہارے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو ہمیں بھی بدلنا پڑے۔ اور زبان یہ وہی لب کشائی کرتی ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ زبان یہ دل کی عکاسی کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ یاد رکھو، زبان اللہ رب العزت نے تمہارے دل کے اندر ایک خون کا لوتھڑا رکھا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو باقی اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ تمہارا دل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے القلب ملک الاعضاء والاعضاء جنود۔ دل جو ہے یہ انسانی جسم کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور باقی سارے اعضاء جو ہیں اس کا لاؤ لشکر ہیں، جس طرف بادشاہ اپنی سوچ اور فکر سے لگا دیتا ہے سارے اعضاء وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اعمال القلوب ہی الاصل واعمال الجوارح تبع ومکملۃ۔
اصل جو عمل ہوتا ہے وہ انسان کے دل کا ہوتا ہے. کیا دل کے اندر اخلاص ہے؟ وہ نماز ہی پڑھتا ہے، نماز اس وقت تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک انسان کی نیت میں اخلاص نہیں آتا. اور نیت ومحلها القلب، اس کا محل بھی انسان کا دل ہے. تو عمل کی اصل یہ انسان کے دل کا عمل ہے، باقی اعضاء اس کی تکمیل کرتے ہیں جو دل کی طرف سے آرڈر اور حکم ملتا ہے. وَإِنَّ النِّيَّةَ بِمَنزِلَةِ الرُّوحِ وَالْعَمَلُ بِمَنزِلَةِ الْجَسَدِ. اخلاص نیت یہ ہر عمل کے اندر ایک روح کی طرح مقام رکھتی ہے. جسم کے اندر روح ہو تو جسم کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور اگر یہ روح نکل جائے تو جسم نکارا ہو جاتا ہے اور لوگ اسے دفن کرنے چلے جاتے ہیں. میرے معزز اور عزیزان کرام، اس لیے انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. اور دل کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ رب العزت کی نگاہ ہوتی ہے تو انسان کے دل پر ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی. اللہ تمہارا مال و متاع نہیں دیکھتے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اللہ رب العزت کی نگاہ ہوتی ہے تو تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے زندگی کے اعمال کو دیکھتے ہیں. وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت کی نگاہ ہوتی ہے. یہی اخلاص نیت ہوگی یا یہیں پہ نیت کے اندر فتور اور ریاکاری اور دکھلاوا آ جائے گا اور وہ عمل راندہ درگاہ قرار دے دیا جائے گا. دوسری بات، انسان کو اپنے دل کی اصلاح کیوں کرنی چاہیے؟ دل یہ اللہ رب العزت کے برتن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عنبہ الخولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان للہ آنیۃ من اہل الارض وآنیۃ ربکم فی قلوب عبادہ الصالحین. لوگوں زمین پہ اللہ رب العزت کے کچھ برتن ہیں، اور وہ برتن کون سے ہیں؟ نیک لوگوں کے دل ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت جب بھی ایمان کی برکھا نازل کرتے ہیں تو نیک لوگوں کے دلوں کو ایمان سے منور کر دیا کرتے ہیں. وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا. اور سب سے خوبصورت اللہ رب العزت کو دل وہ لگا کرتے ہیں جن کے اندر نرم مزاجی ہوتی، جو شفقت و محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں. یہی وہ خوبصورت دل ہیں جو اللہ کے برتن ہوتے ہیں، اور اللہ انہی دلوں پہ ایمان کو اتارا کرتے ہیں. اللہ یہ خوبصورت دل ہمیں بھی عطا کرتے ہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمایا ان الابرار تغلی قلوبهم باعمال البر. نیک جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کو دیکھا جائے تو ان کے دل نیکی کے کاموں کی وجہ سے لبریز ہوتے. ہر وقت ان کے دل کے اندر خیال آتا ہے تو نیکی کا آتا ہے، میں کسی کے کام آ جاؤں، میں خیر اور نیکی کا حصے دار بن جاؤں. کہیں بھی کہیں نیکی کا کام ہوتا ہے ان کے دل میں فوری خیال آتا ہے کہ یہاں میرا کتنا حصہ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ تَغْلِي قُلُوبُهُمْ بِأَعْمَالِ الْفُجُورِ. کہا جو برے لوگ ہوتے ہیں نافرمان، ان کے دل بھی برے کاموں کی وجہ سے لبریز ہوتے. آج ایک گناہ کیا ہے دوسرے گناہ کی پلاننگ کرنا شروع کر دے. آج یہاں میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے،
نئے گناہ کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ فوری اسی سوچ اور فکر میں لگ جاتا ہے۔ واللہ یرا ہمومہم فانظروا ہمومکم یرحمکم اللہ۔ اللہ رب العزت تمہاری قد و کاوشوں اور محنتوں کو دیکھا کرتے ہیں کہ تمہاری محنتیں نیکی کی وجہ سے ہیں یا برائی کی طرف جا رہی ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، لوگوں اس لیے اپنی محنتوں اور قد و کاوشوں کو دیکھا کرو کہ تمہاری محنتیں نیکی کی طرف جا رہی ہیں کہ برائی کی طرف جا رہی ہیں۔ یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، القلوب کالقدور فی الصدور، دل جو ہیں یہ انسان کے سینے کے اندر ایک ہڈیا کی طرح ہوتے ہیں، اور ہڈیا سے وہی چیز باہر ابلتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کسی کے دل میں خیر و بلائی ہے کہ وہاں نفاق اور بغض کینہ چھپا ہوا ہے، اس کی زبان کو چیک کر لیا کرو، کیونکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ اور سلف کہا کرتے تھے کسی کو چیک کرنا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کو بولنے دیا کرو، اس کی گفتگو اور انداز ہی تمہیں بتا دے گا کہ اس کے دل کے اندر صفائی کتنی۔ اور آج کتنے لوگ کہتے نظر آئیں گے، کوئی بات نہیں ہے، بات ذرا کڑوی کہہ دی ہے، دل میرا صاف تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کا دل اگر صاف ہو، اس کے اندر مٹھاس ہو اور زبان کڑوی ہو جائے، زبان وہی لفظ ادا کرتی ہے جو انسان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دلوں کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات، اپنے دل کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ انسان کے دل ہی یہ تقوی کا محل اور مصدر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کہا تقوی یہاں ہوتا، اور تقوی کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں اپنے طور طریقے سے ظاہر کروں کہ میرے اندر تقوی ہے۔ تقوی کا محل تو انسان کا دل ہوتا ہے، اور دل پر ہی اللہ رب العزت کی نظر ہوا کرتی ہے۔ جس شخص کو اللہ رب العزت تقوی کی دولت دے دے، یہ دنیا میں سب سے بڑا عزت دار بن جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ سب سے زیادہ عزت دار ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یا ایوہ الناس الا ان ربکم واحد، لوگوں تمہارے خالق و مالک ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تم سب کے والد آدم علیہ السلام بھی ایک ہیں۔ أَلَا لَا فَضْلَ لِلْعَرَبِ عَلَى عَجَمِ وَلِلْعَجَمِ عَلَى عَرَبِ، یاد رکھنا کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت ہے۔ ایک انسان اگر سیاہ کلر کا ہے اور ایک اللہ نے حسن و خوبصورتی عطا کی ہے، درمیان میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر تمہارے درمیان فضیلت ہے تو تقوی کی وجہ سے، اور تقوی اس کی 2 قسمیں ہوا کرتے ہیں۔ ایک تقوی کی قسم یہ ہے کہ انسان کا دل متقی بن جائے، اور ایک یہ ہے کہ انسان طور طریقوں میں تقوی لے آئے۔ اگر انسان کے دل کے اندر تقوی ہے، قرآن مجید کہتا ہے هو اعلم بمن اتقى، اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں کون متقی ہے، کس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہے۔ اور دل کا عمل، اس پہ لوگوں کی نگاہ نہیں ہوتی، اس پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنا متقی انسان ہے، وہ اپنے نیک اعمال کو چھپایا کرتا ہے۔ اور تقوی کی دوسری قسم یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے کہ انسان اگر چل بھی رہا ہے
تو اپنے اعضاء کو ڈھیلا کر کے چلنا شروع کر دے کہ میرے اندر بڑا تقوی آ گیا ہے، یہ ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ تقوی کا محل تو حدیث نے کہا انسان کا دل ہوا کرتا ہے، یہ کندھے نہیں ہوا کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ چل رہا ہے اور کندھے جھکائے ہوئے ہیں، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تقوی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تقوی کندھوں میں نہیں ہوتا، یہ تمہارے دل میں ہوتا ہے، اور تقوی کا علم اس صرف تمہارے خالق کو ہوتا ہے، اس لیے اپنے دلوں کو تقوی سے منور کیا کرو۔ اللہ ہم سب کو ایسے خوبصورت دل عطا فرمائے۔ چوتھی بات، اس وجہ سے بھی انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل کی ثابت قدمی سے ایمان کی ثابت قدمی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلب، اس وقت تک کسی کا ایمان درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کا دل درست نہ ہو جائے۔ انسان اگر کسی برتن میں کچھ ڈالنا ہے، جب تک اس برتن کی صفائی نہیں کر لیتا وہ چیز اس میں اچھے انداز سے رہ نہیں سکتی، خراب ہو جائے گی۔ تقوی ہے، ایمان ہے، اور انسان کے عمل صالح کی نیت ہے، ان سب نے انسان کے دل کے اندر جگہ بنانی ہے۔ اور اگر انسان کا دل ہی خراب ہو جائے، وہاں بغض، کینہ، عداوت اور رنجشیں جنم لے جائیں، تو ایسے دلوں میں ایمان نہیں ٹھہرا کرتا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ پانچویں بات، انسان کو اپنے دل کی اصلاح اس لیے بھی کرتے رہنا چاہیے، جب انسان اپنے دل کی اصلاح کر لیتا ہے اللہ اسے قلب سلیم عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اعلان ہوتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن تمہارا مال و متاع یہ اولاد کام نہیں آنی، وہاں کام وہ آئے گا جو انسان اللہ رب العزت کے پاس قلب سلیم کو لے کر آئے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا درجہ دیا ہے۔ محبت و الفت اور مودت کی اگر انسان معیارات کو دیکھے تو سب سے بلند معیار یہ خلت کا، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا ہے۔ کب اللہ رب العزت نے خلیل بنایا؟ قرآن مجید کہتا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب اللہ رب العزت کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، ایسا سلیم اور سلامت دل جس کے اندر سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت، پھر اس کے رسول کی ہوتی ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر اللہ اس کے رسول کے بعد وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہی کسی سے محبت کرنی ہے۔ محبت اس سے جو دین سے محبت کرتا ہے، نفرت اور بغض اس شخص سے ہے جو دین کا دشمن ہے۔ جب محبت کا معیار اللہ اس کے رسول کی رضا بن جاتا ہے پھر انسان کسی سے اپنی انانیت، کسی سے بغض کینہ رکھتے ہوئے ناراض نہیں ہوتا، پھر ناراضی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے ای الناس افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل انسان کون ہے؟ فرمایا مخموم القلب وصدوق اللسان،
جس کو اللہ رب العزت مخموم القلب دے دے اور زبان کی سچائی دے دے. کہا اللہ کے رسول زبان کی سچائی تو پتہ چل گیا ہے، یہ مخموم القلب کیا؟ فرمایا هو التقی للہ لا اسم فیہ ولا باغی ولا غل ولا حسد. یہ وہ دل ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا اور اس دل کے اندر گناہ کے جذبات نہیں ہوتے. وہ لوگوں کے بارے میں حسد، کینہ اور بغض اور رنجشوں کو پال کے نہیں رکھتا. اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ دل پھر اللہ عطا کس کو کرتے ہیں؟ فرمایا الذی نسی الدنیا ویحب الآخرہ. یہ خوبصورت دل اللہ اس شخص کو عطا کرتے ہیں جو دنیا کو بھول جاتا ہے اور آخرت سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. انسان کا دل کب قلب سلیم بنتا ہے؟ من شرک یناقض التوحید، وہ شرک کی غلاظتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر توحید کی رونق پیدا ہو جاتی ہے. وَبِدْعَةٍ تُخَالِفُ السُّنَّةِ، وہ بدعت اور خرافات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ زندگی میں جب بدعات آ جاتی ہیں پھر وہاں سنتیں باقی نہیں رکھتی، پھر رسم و رواج آتے ہیں، پھر لوگوں کا دیکھنا پڑتا ہے کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. پھر انسان بھول جاتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور سنت کیا کہہ رہی ہے. وَشَهْوَةٍ تُخَالِفُ الْأَمْرِ، انسان ایسی شہوتوں اور خواہشوں سے اپنے آپ کو بری کر لے جو اللہ رب العزت کے حکم اور اوامر سے روکنے والی ہوتی. وَغَفْلَةٍ تُنَاقِضُ الذِّكْرَ، انسان سست روی اور غفلت سے اپنے آپ کو نکال لے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں. انسان اگر ایسا خوبصورت دل بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان چار کاموں کا اندراج کرے. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کر لے؟ سب سے پہلی بات، اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کی اصلاح کر لیں، اسے چاہیے اللہ رب العزت سے قلب سلیم کی دعا کرتا رہے. شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كنز الناس الذهب والفضة، جب دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں صرف دنیا کے حرص اور لالچ ہے، فَاكْنِزُوا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، تم ان کلمات کو پڑھ لینا، یہ کلمات ہی تمہارے لیے خزانہ بن جائیں. کون سے کلمات؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، الہی میں سوال کرتا ہوں، میں ہر معاملے میں تجھے ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں. اللہ میں جو کام بھی کروں اس میں مجھے ثابت قدمی عطا کر دے. والعزیمہ علی الرشد، نیکی کے کاموں میں اللہ تجھ سے عزیمت کا سوال کرتا ہوں. واسألک الشکر نعمتک، جو نعمتیں اللہ تو نے عطا کی ہیں ان کی میں شکر گزاری کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. واسألک حسن عبادتک، اللہ خوبصورت عبادت کا بھی سوال کرتا ہوں. واسألک قلبا سلیما، اللہ میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں، یہ دل مجھے عطا کر دے. واسألک لسانا صادقا، اللہ میں ایسی زبان کا سوال کرتا ہوں جس سے صرف سچ نکلے، وہ جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے سے رکنے والی ہو. واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم، اللہ میں ایسی خیر کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کا آپ کو علم ہے مجھے علم نہیں ہے. اللہ میں شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جس کا آپ کو علم ہے مجھے علم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، آپ تو غیوب اور غیب کو جاننے والے ہیں، اللہ میں نہیں جاننے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے، اللہم آت نفوسنا تقواها، اللہ ہمارے دل کو تقوی عطا کر. وزکیہا انت خیر من زکاہا،
اللہ دلوں کا تزکیہ نفس کر دے، پاکیزگی عطا کر دے، اور پاکیزہ دل اللہ وہی ہو سکتا ہے جس کو آپ پاکیزہ کر۔ دوسری بات جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں کی اصلاح کر سکتا ہے، اللہ رب العزت سے ثابت قدمی کی دعا کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کیا کرتے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تو میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا انسان کے دل بھی بدلتے ہیں؟ فرمایا ہاں، دل بدل جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی مثال یہ پیش کی، فرمایا بفولاتن، دل ایسے ہے جیسے کوئی پتا ہو اور کسی صحرا میں پڑا ہو، ہوائیں چل رہی ہوں، جس طرح پتا کبھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کی حالت ہے، کبھی ایمان ہے، کبھی ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کبھی ایمان جو ہے وہ اعلیٰ معیار کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ دل کی حالتیں اور کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قلب الا بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام وان شاء ازاق۔ انسان کے جو دل ہے وہ اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جس کا چاہتے ہیں صحیح کر دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی عطا کر دے، وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اللہ ہم سب کو یہ خوبصورت دل عطا کر دے۔ انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کی اصلاح کر لیں تو تیسرا کام اپنے دل کو قلبی فقر سے بچا لینا۔ قلبی فقر کیا ہے؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُ، اور ہم بیٹھ کے یہ تنگ دستی کیا ذکر کر رہے تھے کہ یہ فقر فاقہ زندگی میں آ جائے تو کتنی مشکل آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفقر تخافون، صحابہ کیا تم فقر و فاقہ سے خوف کھا رہے ہو؟ والذی نفسی بیت لتصبن علیکم الدنیا صبا حتی لا یزیغ قلب احدکم ازاغتا الا ہی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر اللہ رب العزت دنیا کو بہا کے رکھ دیں گے اور تم امیر ہو جاؤ گے، پھر تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑھ پن کی طرف جائیں گے تو صرف اس وجہ سے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کے حرص اور لالچ آ جائے۔ قلبی فقر، اللہ رب العزت انسان کو ڈیروں مال بھی دیا ہو، اگر فکری اعتبار سے وہ غریب ہے، فکری اعتبار سے وہ فقیر ہے، وہ کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتا، اس کا دل کبھی بھی امیر نہیں بنتا، اس سے یہ پریشانی لاحق ہی رہتی ہے، آج اتنا مال ہے کل ختم ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترا کثرت المال هو الغنا، کیا مال کسی کے پاس زیادہ ہو تو امیر ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نعم، اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ فرمایا فترا قلت المال هو الفقر، کسی کو اللہ مال کم دے دے تو فقیر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الغنا غنى القلب والفقر فقر القلب، اصل امیر وہ انسان ہے جس کو اللہ دل کی امیری عطا کر دے۔ مال کم بھی ہے وہ تمہیں خوشحال نظر آئے، مال کم بھی ہے اس سے اللہ رب العزت پہ یقین کامل ہوتا ہے،
جتنا رزق خالق نے لکھا ہے وہ کھائے بغیر میں دنیا سے جا ہی نہیں سکتا۔ والفقر فقر القلب، اور اصل فقیر انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العزت دل کا فقیر بنا دے۔ مال جتنا بھی ہے وہ حریص ہی نظر آئے گا، مال جتنا بھی آ جائے وہ پریشان ہی نظر آئے گا، پتہ نہیں اب میرا کیا بننے والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا خالق و مالک پہ توکل اور بھروسہ اور اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لو ان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى الى ثالثهما، اللہ اگر آدم کے بیٹے کو، انسان کو اگر دو وادیاں سونے کی عطا کر دے، اس کی حرص اور لالچ پھر بھی ختم نہیں ہوگی، وہ خواہش کرے گا کاش تیسری وادی بھی مل جائے، مزہ تو پھر آئے گا۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کی زبان اور منہ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، وہ لالچ اور حرص ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان جب اللہ رب العزت پہ یقین اور اعتماد کر لیتا ہے وہ کبھی بھی قلبی فقر کا شکار نہیں ہوتا۔ قلبی فقر سے اگر انسان نکلنا چاہتا ہے اپنے اعتماد کو بہتر کیجیے، اللہ رب العزت پہ یقین کامل رکھیے کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، وہ کوئی مخلوق نہیں۔ حاکم وقت انسان کے لیے رزاق نہیں ہے، خالق و مالک ہے۔ جس خالق نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے رزق کی بھی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ لوگو جو اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اسے یاد کیا کرو، کبھی سوچا کرو وہ ایام بھی تھے جب ایمان تھا تو انسان کو ڈر رہتا تھا کوئی مار کے ہی نہ چلا جائے، مسلمان نماز بھی پڑھا کرتے تو خوف کے عالم میں کوئی ہندو سکھ نہ پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ دھرتی، یہ مملکت خدا داد پاکستان دیا جہاں انسان جس طرح چاہے ایمانی حالت کے مطابق، دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ تمہارے پاس وہ کچے مکان تھے، اللہ رب العزت نے تمہارے گھروں کو بہتر بنا دیا۔ وہ مہنگائی اپنی جگہ ہے، انسان اگر اپنے آباء و اجداد کو دیکھے کیا اتنی خوشحال زندگی انہوں نے گزاری تھی۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے بہتر حالت کر دی ہے، پھر بھی اگر تمہاری زبان پہ شکر نہیں آتا تو یہ حرص ہے، یہ قلبی فقر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔